بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا وقال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم۔ انتہائی ادب اور احترام کے لائق بزرگان محترم عزیز دوستوں، آج چونکہ جمعہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا تھا کہ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اور ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ہر دن ہم مسلمانوں کے لیے چیلنجز کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف 3 چیزیں ایسی ہوئی ہے جس کے اوپر اگر مسلمان 100 سال تک بھی آنسو بہاتے رہے تو کم ہے۔ ایک ہے سینٹرل گورنمنٹ نے نیو ایجوکیشن پالیسی، جسے NEP 2020 کہا جاتا ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی، سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو اپروول دے دیا۔ اب وہ نیو ایجوکیشن پالیسی کیا ہے، اب اس موقع پر وہ اس پر بات کرنے کا شاید موقع نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ گزشتہ سال شب برات میں جامع مسجد میں اس کے اوپر بات ہوئی تھی تو تقریباً 1.25 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر کیا کیا ہے، وہ کیسے ہم مسلمانوں کے خلاف نقصان دہ ہے، لمبی چوڑی اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، اس وقت ہم مسلمانوں کے حق میں اور فیوچر کے حق میں اور اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس ملک کا جو سمویدھان ہے، اس کے حق میں جو چیز سب سے زیادہ زہریلی، وہ کرناٹک ہائی کورٹ کا حجاب کے سلسلے میں، پردے کے سلسلے میں ججمنٹ، وہ ایک صرف ججمنٹ نہیں ہے، اس ججمنٹ کے آگے پیچھے کی چیزوں کو بھی ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ جو طبقہ ہے، وہ تو ان چیزوں کے اوپر باریکی سے غور کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور چیزوں کی نزاکتوں پر غور و فکر بھی کرتا ہے، لیکن عام طور پر مسلمانوں کا جو طبقہ ہے وہ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتا اور اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتا۔ اور تیسری بہت اہم چیز ہے، گزشتہ جمعہ کو ایک مووی لانچ ہوئی تھی انڈیا کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر، جس کا نام کشمیری فائلز ہے۔ حالانکہ وہ مووی ہے لیکن وہ مووی نہیں ہے، اس مووی کے پیچھے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی، مسلمانوں کا کھلم کھلا مرڈر کرنے کی ایک پلاننگ ہے، وہ ایک داستان ہے۔ وہ کیسے ہے انشاءاللہ میں پورے تاریخ کے حوالوں سے آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اور اگر کوئی کسی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ اس کے بارے میں مسجد کے ممبر پر بات کیوں کرنا، مسجد کے ممبر پر دین کی بات ہوتی، اگر کسی کے دماغ میں ہے تو اللہ کے واسطے ابھی اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ یہ سب زہریلے دماغ لے کے یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے معلوم ہے کہ کون سی بات دین سے ریلیٹڈ ہے اور کون سی بات دنیا سے ریلیٹڈ ہے۔ معاف کرنا، تھوڑا سا سخت جملہ بول دیا، ضروری تھا بولنا۔ اس سے پہلے آج جمعہ میں ایک بڑا اچھا موضوع کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی تھی، لیکن آپ حضرات کے گرمی کا خیال کرتے ہوئے جلدی بیان ختم کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان باتوں پر پہلے ہم تذکرہ کر لیں گے، مذاکرہ کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو 2 ٹاپکس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا، اور اس وقت ہم مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ایک سوال یہ ہے کہ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں پیٹے جا رہے ہیں، کیوں ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں معصوم بچوں کے بارے میں فرمایا
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا مرڈر کیا جاتا تھا، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو کل قیامت میں یہ بچیاں سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس گناہ کے نتیجے میں ختم کر دیا جا رہا ہے، ہمارا کیا جرم ہے جو ہمیں زندہ دفن کر دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا بھی یہی سوال ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا جرم ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہمیں برباد کرنے کی طرح طرح کی پلاننگیں کی جا رہی ہیں۔ اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہاں تو بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، یوں سمجھیں آپ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس ملک میں بہت جلد لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل ہوگا، کیونکہ ہم نے گزشتہ زمانوں میں جو غلطیاں کر لی ہم نے، اور آج بھی ہم اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء بولتے رہے، دانشور بولتے رہے، تعلیم یافتہ لوگ بولتے رہے، لیکن کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بار بار بولتے رہے کہ حالات سے مقابلہ کرنا چاہیے، سیکولر انداز میں، سیکولر ملک میں، سیکولر انداز میں حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے، لیکن ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ ہی اچھالتے رہے۔ ہم سے پہلے جو حکومتیں تھیں لوگ اس کو گالی دیتے تھے، سافٹ ہندوتوا کی پالیسی لے کر چلتی ہے بول کر، لیکن آج جو حکومتیں ہیں وہ تو کھلا کھلا ہندوتوا ہے وہ، اور اب تو آپ کو پر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو سافٹ ہندوتوا کا جس پر آپ الزام لگاتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں، اس وقت تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع تھا، اب تو وہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ بہرحال ہم نے وقت کی آواز کو کبھی سنجیدگی سے سننا پسند نہیں کیا، ہم نے وقت پر، حالات پر غور و فکر کرنا کبھی ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ اور آج بھی مسلمان ایک ایک رات میں فنکشن کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور آج بھی وہ اپنی کمیونٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، اپنی قوم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنا سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال مسلمان جیسے راستے پر چلے گا ویسے ہی اس کو منزل ملے گی۔ اور ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر تو ہمیں جوتے کھانا پڑے گا، ہمارے خلاف حالات آئیں گے اور حالات سے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا، آپ بالکل بانڈ پیپر پر لکھ کر رکھ لیں۔ تو اسی لیے ہم مسلمان ہیں، ہم کو اپنے مسائل کا حل قرآن مجید میں تلاش کرنا ہے۔ اس وقت ہم مسلمانوں کے خلاف جو حالات ہیں ایسے ہی حالات مکہ مکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف میں تھے، لیکن وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جس انداز میں تربیت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی کی رہبری میں آپ نے جیسی زندگی گزاری، اگر آج ہم بھی ویسی زندگی گزاریں گے تو آج بھی حالات ہمارے حق میں بدل سکتے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دوں گا، تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں، بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ آپ حضرات بڑی لمبی رات کے جاگنے کے ارادے سے چلے ہیں، پتہ نہیں آپ کھانا کھا کر آئے ہیں یا نہیں ہیں۔ زیادہ لمبا وقت لوں گا تو آپ کے جسم میں کمزوری محسوس ہوگی، نیند کا غلبہ ہوگا اور اچھا خاصا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بیان سننا اصل نہیں ہے، بیان تو ایک مذاکرہ ہے، اصل چیز عبادت ہے۔ اسی لیے شارٹ بات کروں گا اور ضروری بات کروں گا۔ آج سے تقریباً 70 سال 90 سال پہلے رشیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک بدترین دور آیا تھا۔ مسلمانوں کو چن چن کر مارا جاتا تھا، قرآنوں کو جلایا جاتا تھا، مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جاتے تھے، برقعے عورتوں سے چھین لیے جاتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کا نام لیتا ہوا پکڑا جاتا تو اس کو شوٹ کر دیا جاتا تھا مین روڈ کے اوپر، چورستے کے اوپر۔ مسلمانوں کو رشیا میں اللہ کا نام لینا ایسا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے زمینوں کے اندر انڈر گراؤنڈ انہوں نے تہہ خانے کھود لیے تھے، اس کے اندر جا کر وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم چھپ چھپ کے پڑھاتے تھے۔ 70 سال کا عرصہ ایسا گزرا ان لوگوں کے اوپر جن پر انہوں نے بڑی قربانیاں دی،
میرے استاد محترم ہیں حیدرآباد کے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ملا پلی مرکز کے اندر جمعہ میں حضرت کا بیان ہوتا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے ان کی جماعت رشیا گئی تھی، تو ایک مسجد کے باہر وہ بیٹھ کے ایسا قرآن دیکھتے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سنایا کہ سامنے سے 90 سال کی ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت ان کو دیکھ کر آئی، آ کر ان سے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ تو میرے استاد نے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ذرا ایک منٹ کے لیے دو نا۔ جب انہوں نے اس بوڑھی عورت کو قرآن دیا تو وہ عورت قرآن لے کر اپنے آنکھوں کو لگا کر دھاڑے مار کر رونا شروع کی۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے؟ بات کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو میں نے بچپن میں 7 سال کی عمر میں دیکھا تھا، تب سے اب تک ہم کو قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایسے سنگین حالات آئے تھے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر۔ وہاں کے مسلمان ہمارے اپنے گھروں کے اندر اتنے پریشان تھے کہ انٹیلیجنس کے آفیسرز آتے تھے اور آ کر بچوں سے رپورٹ لیتے تھے کہ تمہارے گھر میں تم کو کیا سکھایا جاتا ہے۔ لہذا ماں باپ چاہنے کے باوجود بچپن میں اپنے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کا نام تک نہیں سکھا سکتے تھے، ڈر کے رہتے تھے ماں باپ۔ اور شوہر بیوی کی جاسوسی کرتا تھا، بیوی شوہر کی جاسوسی کرتی تھی، بھائی کا جاسوس تھا۔ گورنمنٹ نے باضابطہ لالچ دیا تھا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو رنگے ہاتھوں پکڑا دے تو اس کو 30,000 روبل، رشیا کی کرنسی کا نام ہے روبل، 30,000 روبل اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو 30,000 کی لالچ میں کبھی بیوی شوہر کی جاسوسی کرتی تھی، کبھی شوہر بیوی کی جاسوسی کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے۔ بھائی سے، اولاد اپنی ماں باپ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے چھپ کے عبادتیں کرتے تھے۔ ایسا سنگین دور آیا، مسلمانوں نے 70 سال تک قربانیاں دی۔ یہ 70 سال کے قربانیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دور لایا، بہت مشہور ہے، آپ کے قریب میں نظام آباد ہے، وہاں کے امیر محترم تھے افتخار مل صاحب، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ان کی قبر کے اوپر۔ آٹے میں سے بال کے جیسا چلے گئے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسا اٹھا لیتے ہیں۔ تو چنانچہ ان کی جماعت گئی تھی ایک زمانے میں، رحیم داد خان صاحب، افتخار مل صاحب، اللہ والے لوگوں کی۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو مخلصین کی جماعت کا ٹائٹل دیا تھا، مخلص لوگوں کی جماعت تھی۔ جب یہ جماعت رشیا پہنچی تو رشیا میں الیکشن ہو رہے تھے، وہاں کے مسلمان ساتھی کوئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ قانون ایسا بنا ہوا ہے جائیں گے تو جان سے مار دیے جائیں گے۔ چنانچہ لیڈے کے کچھ ساتھیوں نے ان کو ریسیو کیا اور ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا، چھپا دیا ان کو، اور چھپا کر یہ کہا کہ دیکھو ابھی الیکشن چل رہے ہیں، چند دنوں کے اندر، ایک ہفتے کے اندر رزلٹ آنے والے ہیں، اگر رزلٹ کے اندر وہ پارٹی جیت گئی تو مسلمانوں کے لیے کچھ چین اور سکون کی سانس لینے کا موقع ملے گا، لیکن اگر وہ دوسری پارٹی جیتے گی تو پھر مسلمانوں کا فیوچر ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ تو پھر یہ مخلصین کی جماعت ایک ہفتے تک روزے رکھتے، رات بھر مصلے پر روتے، سونا بھول گئے تھے وہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں وہ جان دے دی، پھر ان کے آنسو رنگ لائے، اور وہاں پر میخائیل گورباچوف وہاں کے پریزیڈنٹ بنے، رشیا کے میخائیل گورباچوف پریزیڈنٹ بنے، اور انہوں نے بننے کے بعد انہوں نے اسلام سے پابندی ہٹا لی رشیا میں۔ اب پھر مسلمانوں کو مسجدیں بنانے کی، قرآن چھاپنے کی، اب ساری چیزوں کی مسلمانوں کو اجازت مل گئی۔ تو حالات آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان حالات سے نکالتے بھی ہیں۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کا جو پریزنٹ سچویشن ہے وہ حالات کے آنے کا سچویشن ہے، وہ حالات سے نکلنے کا سچویشن نہیں ہے۔ ہمارے لیے حالات سے نکلنے کا سچویشن آج سے 70 سال پہلے تھا، جب ہمارے باپ داداؤں نے انگریزوں کو یہاں سے مار کر بھگایا تھا، جب ہم حالات سے نکلنے کے ایک سچویشن میں داخل ہوئے تھے، لیکن لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس وقت کچھ ایسے غلط فیصلے ہوئے جس کی سزا پھر دوبارہ ہم کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے۔
اور آئندہ حالات بڑی تیزی سے پھر برباد کیے جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی اس چھاؤں کے بعد پھر انصاف کی ایک روشنی دیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. وہ دور آئے گا، لیکن اس کے لیے ہم مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہم مسلمانوں کے حالات کب بدلیں گے؟ یاد رکھیں کہ اس وقت پوری مسلمان قوم مجموعی طور پر بدعمالی کے اندر ملوث ہے. آج ہم مسلمان بدعمالی کے اندر ملوث ہیں. ہماری زندگیوں میں عمل نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں عمل سے جوڑا تھا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں روزانہ چکی پیس کر، جھاڑو دے کر، آٹا گوندھ کر، روٹی پکا کر، بچوں کی خدمت کر کر، شوہر کی خدمت کر کر تھک جاتی ہوں. مجھے ایک نوکر دے دیجئے، آپ مجھے ایک باندی دے دیجئے، مجھے غلام دے دیجئے جو روزانہ میرے کام کاج میں میری مدد کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں جو روزانہ تھکنے کے بعد تمہارے کام کاج میں تمہارے ہاتھ بٹانے سے بھی بہتر ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم دن بھر کام کر کر تھک جاؤ اور رات میں جب سونے کا موقع آئے تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ روزانہ تمہارے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹانے والی خادمہ یا تمہارا ہاتھ بٹانے والے خادم سے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو آپ نے عمل پر کھڑا کیا. آپ نے فرمایا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ اعملی فإنک لا تغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ، اللہ کے نبی کی بیٹی عمل کرو، کل قیامت میں تمہیں کوئی چیز عمل کے بغیر کام آنے والی نہیں. آپ نے اپنے چچا سے فرمایا، اپنی پھوپھی سے فرمایا کہ عمل کرو. اللہ کے نبی نے ہم سب مسلمانوں کو عمل پر کھڑا کر کر گئے تھے. اللہ کے نبی نے ہم سب کو عمل دیا تھا، لیکن ہم مسلمانوں نے اجتماعی طور پر، ٹوٹلی طور پر ہم مسلمانوں نے اپنی زندگیوں میں اعمال سے اپنے دامنوں کو بچایا. جہاں لوگ اعمال سے دور ہوتے ہیں پھر ایسی قوموں کے اوپر حالات آتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں نے ایک طرف دین ہے، دوسری طرف مذہب ہے، تیسری طرف ایمان ہے، چوتھی طرف عقیدہ ہے. مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، مذہب کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا اور اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا، اور ہم اپنے بیوی بچوں کی چکر میں پریشان ہو گئے. ہم بینک بیلنس کی چکر میں پھنس گئے، ہم پراپرٹیوں کی چکر میں پھنس گئے، ہم ختم ہونے والی، فنا ہونے والی دنیا کو باقی رکھنے اور دنیا کو کمانے کی چکر میں پھنس گئے. نہ آج ہمارے اندر دین کا کوئی پاس و لحاظ ہے. غیر جو کام کرتا ہے وہی کام ہم اپنے بچوں سے کراتے ہیں. آج کتنے لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو رنگ دلایا، جن کے گھروں کے اندر ہولی کھیلی گئی. آپ مجھے بتائیے کہ مذہب کے اعتبار سے کیا فرق ہے آپ میں اور برادران وطن میں؟ ہولی کھیلنا ان کے نزدیک عبادت ہے، پٹاخے پھوڑنا ان کے نزدیک عبادت ہے. کیا مسلمانوں کے گھرانوں میں ایسے ماں باپ کی کمی ہے جو اپنے بچوں کو سیزن میں پٹاخے لا کر دیتے ہیں؟ چکنیال بنانا، گارل بنانا، اپل بنانا، ستو پنڈی بنانا، کھانا ان کے نزدیک ایک خاص وقت میں ایک خاص عبادت کا حصہ ہے. کیا ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کے گھر میں ان کی دیکھا دیکھی یہ چیزیں نہیں ہوتی؟ اگر وہ کھانے کی چیزیں ہیں تو سال بھر آپ کو اجازت ہے، آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں. لیکن انہی کے ساتھ میں، انہی کے موقع پر یہ چیزیں کرنا، اب آپ مجھے بتائیے کہ مذہبی اعتبار سے ڈیفرنٹ کہاں ہے؟ مذہبی اعتبار سے دونوں کے اندر فرق کہاں ہے؟ تو ہم نے مذہب کو بھلا دیا، ہم نے دین کو بھلا دیا، اور ہم نے ایمان کو بھلا دیا، اور ہم نے عقیدے کو بھلا دیا. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. آج ہم جس ایجوکیشن کے نام پر اپنے بچوں کو اسکولوں کو بھیجتے ہیں، کالجوں کو بھیجتے ہیں، وہاں جا کر ہمارے بچے کیا سیکھ کر آ رہے ہیں؟ کبھی ماں باپ نے بٹھایا بچوں کو، پوچھا ہمارا بچہ وہاں پر کیا پڑھ رہا ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ آپ کا بچہ وہاں پر ایمان کو برباد کر کر آ رہا ہے، ایمان کو ختم کر کر آ رہا ہے. لہذا ہم نے دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھا، دین کو ہم نے پیچھے ڈال دیا.
دین کو پیچھے ڈال دیا، مذہب کو پیچھے ڈال دیا، ایمان کو پیچھے ڈال دیا، عقیدے کو پیچھے ڈال دیا، اور ہم دنیا کی زندگی کے اندر ایسے مگن ہو گئے کہ ہم قبر سے بیگانہ ہو گئے، ہم حشر کے حالات سے بیگانہ ہو گئے، ہم نے جنت اور جہنم کو بھلا دیا، ہم نے پلسرات کو بھلا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے، اور قبر کیسے روشن ہوتی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں، قبر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ جائیے حیدرآباد کے اندر ٹولی چوکی میں جو 7 ٹمبس ہے، 7 ٹمبس 7 بڑے بڑے گنبد، ان گنبدوں کے اندر قلی قطب شاہ خاندان کے بادشاہوں کی قبریں ہیں، جو 7 بادشاہ تھے قلی قطب شاہ خاندان کے، آج سے 400-450 سال پہلے کا خاندان، جنہوں نے حیدرآباد کو بسایا تھا۔ کچھ نے اس کو بھاگیہ نگر کا نام دیا تھا، اور کچھ نے حیدرآباد کا نواب حیدر علی خان کے نام سے بنا تھا۔ قلی قطب شاہ جو خاندان تھا، جس کے 7-8 پیڑھیوں نے حیدرآباد پر حکومت کی تھی، بلکہ حیدرآباد کیا پورے دکن کے علاقے کے اندر آج آپ چلے جائیے، وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ہیں۔ قبریں اوپر آپ کو گنبد نظر آئے گا، گنبد کے اندر آپ کو عالیشان پتھر کی قبر نظر آئے گی، اور ان پتھروں کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ملے گی آپ کو، لیکن وہ ایکچوئل قبر نہیں ہے، اصل قبر اس کے نیچے ہے۔ آپ پھر نیچے کبھی جائیں گے سیڑھیاں اتر کر تو آپ دیکھیں گے اصل قبر وہاں پر ہے۔ ایک دفعہ میں گیا، اللہ کی پناہ، بڑے بڑے الو وہاں پر بیٹھے ہوئے، جو بڑ کی چڑی جسے آپ کہتے ہیں، ایسے ہیبت ناک، ایسا ڈراؤنی منظر، پتہ نہیں جب وہ بادشاہ تھے تو ان کی زندگیوں کے اندر کیسی بہاریں تھیں۔ آج ان کی قبر پر جائیے، وہاں جاتے ہیں تو ہیبت ہو جاتی ہے آدمی کو۔ اور جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تھا تو انہوں نے اس زمانے میں مرنے سے پہلے اپنے قبر کے پاس بڑے بڑے پنکھے فٹ کرائے تھے۔ اس زمانے کے اندر یہ الیکٹرانک کے پنکھے تو نہیں تھے، لیکن کچھ پنکھے ایک خاص انداز کے کیے جاتے تھے۔ آج بھی آپ جائیے، ان پنکھوں کی کچھ علامتیں اور کچھ نشانات آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں ہوا کی ضرورت پڑے گی تو یہ پنکھے ہمیں کام آئیں گے۔ لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کو یہ کولر کی جو ہوا آ رہی ہے یا جس اے سی کی ہوا آپ لیتے ہیں، مرنے کے بعد کیا یہ قبر میں یہ ہوا کام آئے گی آپ کو؟ آج ہماری اولاد، ہم مرتے ہیں تو ہماری قبر کے اندر عبیر کا پاؤڈر چھنکتی ہے تاکہ ہماری قبر میں خوشبو آئے۔ یاد رکھیں، ہماری قبروں میں خوشبو عبیر کے پاؤڈر سے نہیں آئے گی، یا گلاب کا پھول روز واٹر ڈالنے سے ہماری قبروں کے اندر خوشبو نہیں آئے گی۔ ہماری قبروں میں خوشبو ہمارے اعمال کی وجہ سے آئے گی۔ بچے قبروں کے اندر 1-1 لیٹر پیور زمزم ڈال رہے، اور ایک رواج بن گیا، اگر زمزم نہیں ہے تو منگ کر لا کر زمزم قبر میں ڈالا جا رہا۔ کس خیال سے؟ اس خیال سے کہ قبر ٹھنڈی ہوگی۔ جب تدفین ہوتی ہے تو اوپر سے بچے بکیٹوں میں بھر بھر کر پانی ڈال رہے ہیں اور قبر کو درست کر رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ بابا جان کی قبر اندر ٹھنڈی ہوگی۔ نہ عبیر کا پاؤڈر ڈالنے سے قبر میں خوشبو آنے والی، نہ روز واٹر ڈالنے سے خوشبو آنے والی، اور نہ قبر کے اوپر سے آپ ڈرموں کے ڈرم پانی ڈالیے یا قبر کو پوری زمزم کے پانی سے بھر دیجئے اور بابا جان کی لاش کو اس میں چھوڑ دیجئے کہ تیرتے رہیے، کبھی قبر کے اندر سکون نہیں آنے والا۔ قبر میں ٹھنڈک ملے گی انسان کے اعمال کی بنیاد پر، لیکن ہم غافل ہیں اس سے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے سامنے قبر کا کوئی آپشن ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں وہاں پر جانا ہے۔ قبر کے بعد پھر ایک پڑاؤ آئے گا حشر کا، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کھڑا کریں گے، پائی پائی کا حساب وہاں پر دینا پڑے گا۔ زندگی کے اندر کیے جانے والے ایک ایک عمل کا، ایک ایک بول کا حساب وہاں دینا پڑے گا۔ زبان کھولا، تعارف تو لگا دیا، بس جس کے بارے میں جو بول دیا بس، کسی پر الزام لگا دیا، کسی پر تہمت باندھ دیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی پر تشدد کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا۔ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے احساس کا دور دور تک تصور نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں ترازو قائم کروں گا
اور ترازو میں تولوں گا. جیسا تم سونے کو تولتے ہو نا، رتی بھر سونا ادھر ادھر نہیں ہوتا، ایسے ہی میں تمہارے اعمال کو تولوں گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. میں انصاف کا ترازو لگاؤں گا اور تمہارے نام اعمال کو برابر برابر تولوں گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، مگر ہم بھول گئے اللہ کے ترازو کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر ایک پلسرات بنائیں گے، ایک پل بنائیں گے، ایک برج بنائیں گے، جس برج کے بارے میں مشہور ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. اللہ اکبر، کیسا ہوگا وہ؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. بال توڑ کر دیکھیں اس سے بھی باریک کیسے ہوگا. چاقو نکال کر دیکھیں کہ اس سے بھی، چاقو کیا بلیڈ نکالے، بلیڈ ریزر پتی نکالیں اور دیکھیں کہ اس سے بھی باریک کیسا ہوگا وہ. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چلائیں گے اور وہ چلنا 1-2 منٹ کا نہیں ہوگا، پورے 1500 سال اس کے اوپر چلنا پڑے گا. جو انسان بدعمل ہوگا کٹ کر وہی نیچے جہنم میں گرے گا. پھر اللہ نے جہنم بھی رکھی. جہنم کا سب سے کم عذاب اللہ نے کیا رکھا؟ آپ یہ گرمی برداشت نہیں کر رہی، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کا کم سے کم عذاب یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹا جو عذاب کسی انسان کو دیں گے تو اس کو انگار کے جوتے پہنائیں گے. اگر وہ انگار کے جوتے پہنے گا تو اس کی گرمی کی وجہ سے اس کی کھوپڑی میں اس کا بھیجا ایسا ہی ابلنا شروع ہو جائے گا جیسا آپ اپنے گھر میں چھوٹے سی ہانڈی میں انڈا ڈال کر ابالتے ہیں تو وہ گرم سے مار لیتا ہے ادھر ادھر. ایسا اس کی کھوپڑی سے کھولنے کی آوازیں آئیں گی. اور وہاں کا پانی کیا ہوگا؟ جہنمیوں کے زخموں کا جو سڑا ہوا پیپ ہے وہ پانی ہوگا وہاں پر. اگر آپ اس کے بدلے میں دنیا میں کیچڑ کا پانی پی لیں، یہ کیچڑ کا پانی جہنم کے پانی سے کروڑوں گنا بہتر ہے یہ. اور وہاں کی غذا کیا ہوگی؟ دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ کیا کھائیں گے؟ اسلام نے تو مجبوری میں، اگر آدمی کی موت کا ڈر ہے تو مجبوری میں اسلام نے شراب پینے اور سور کھانے کی بھی اجازت دے دی. دنیا میں جو سب سے گندی چیز ہے سور ہے، اس کا گوشت ہے، یا زیادہ سے زیادہ پاخانہ ہے. اس سے زیادہ گندی چیز کیا ہے دنیا میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ جہنم میں جو انسان کو کھانا کھلائیں گے وہ کانٹیوں کا جھاڑ ہوگا. انسان چابے گا، منہ آر پار ہوگا، اس کا زبان آر پار ہوگی، نگلے گا گلا آر پار ہوگا، پیٹ میں وہ جائے گا، رگیں آر پار، اس کی انتڑیاں آر پار ہوگی، اور جب معدے میں اترے گا تو وہ آر پار ہوگا. اور وہی چیز جب پیچھے کے راستے سے نکلے گی تو کیا ہوگا؟ یہ جہنمیوں کا کھانا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. کھولتا ہوا پانی پلائیں گے اللہ تعالیٰ، کھولتا ہوا پانی. اسی لیے علماء کہتے ہیں نبی کی سنت گرم پانی نہانا، ٹھنڈا پانی پینا، اور ہم نے ترتیب بدل دی. ہم گرم پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی نہاتے ہیں. گرم پانی یعنی چائے پیتے ہیں ہم، گرم چائے، گویا ہم یوں لگتا ہے کہ ہم جہنم میں جانے کی پریکٹس کر رہے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ گرم پانی یہ جہنمیوں کی غذا ہے یہ. اور آج بھی دنیا کے اندر جو اللہ کے اور اس کے رسول کے، جو اسلام کی دشمن قومیں ہیں، وہ پانی کو گرم کر کر پیتی ہے، وہ اوٹا کر پیتے ہیں پانی کو. چائنا میں چلے جائیے، جاپان میں چلے جائیے، ہر ایک کے پاس ایک تھرماس ہوگا اسٹیل کا، اس کے اندر گرم کیا ہوا پانی ہوگا، وہی پیئیں گے وہ. ان کی تھیوری یہ ہے کہ اس سے ڈائجیشن صحیح ہوتا ہے. لیکن اسلام کی تھیوری کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ گرم پانی یہ جہنمیوں کا پانی ہے، یہ جہنمیوں کا مشروب ہے. تو مسلمانوں نے قبر کو، حشر کو، آخرت کو، پلسرات کو، میزان کو، میدان محشر کو، جنت کو اور جہنم کو بھلا دیا. جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیں گے، ہم نے ان نعمتوں کو بھلا دیا. وہ جنت کی آرائشیں، وہ نعمتیں، وہ ساری چیزیں ہم نے بھلا دیا، اور دنیا کی زندگی کو ہم جنت سمجھ کر بیٹھ گئے. ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے، اللہ پر اعتماد کرنے کے بجائے دنیاوی سامان اور دنیاوی اسباب پر ہم نے بھروسہ کر لیا. آج دنیاوی اسباب کے اندر ہم اس درجے لگ گئے، اس درجے کھو گئے کہ ہم میں سے جو آدمی دیندار سمجھا جاتا ہے
اس کی زندگی کے اندر بھی اگر کوئی تقاضا آتا ہے تو اس کا دماغ پہلے اللہ کی طرف نہیں جاتا، پہلے اسباب کی طرف جاتا ہے، پہلے اسباب کی طرف اس کا دماغ جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا آپشن کس درجے میں، ہم اللہ تعالیٰ کو کس درجے میں رکھتے ہیں؟ علماء نے ایک تھرمامیٹر دیا، علماء نے بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تمہارا کیا مقام ہے، اللہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو تنہائی کے اندر جب تم نماز پڑھتے ہو نا، اکیلے میں بند کمرے میں یا مسجد میں اکیلے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، اس وقت آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو ریلیشن ہے، جو تعلق آپ کا اللہ سے ہے، وہی ریلیشن اور وہی تعلق اللہ تعالیٰ آپ سے رکھے ہوئے۔ اگر اس نماز میں آپ کا دل اللہ سے نہیں جڑتا تو یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر اس نماز میں آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، آپ کا دل اللہ میں اٹکا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، سمجھ لو کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ کتنا پیارا تھرمامیٹر ہم کو دے دیا گیا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل یقین، یہ دور دور تک ہماری زندگیوں میں نہیں، اور ہم نے دنیاوی اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیاوی ساز و سامان کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ زیادہ سے زیادہ انسان کو دنیاوی ساز و سامان کے نہیں ملنے سے کیا ہوگا؟ کام نہیں بنے گا، اتنا ہی نا۔ اگر دنیاوی سامان نہیں ملے گا تو کام نہیں بنے گا، کولر نہیں ملے گا تو گرمی نہیں جائے گی، اے سی نہیں فٹ کرائیں گے تو بےچینی رہے گی، کیا ہوگا اس سے؟ لیکن اگر انسان اپنا تعلق، اپنا دل اگر انسان اللہ کی یاد سے جگائے رکھے تو پھر انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ ہماری زندگیوں میں عبادتوں کا ماحول ختم ہو گیا، رونے دھونے کا ماحول ختم۔ ایک وہ زمانہ تھا جب مسلمان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو اس کو رونا آ جاتا تھا، نبی کا نام لیا جاتا تھا تو اس کو رونا آ جاتا تھا، کسی پریشان حال کو وہ دیکھتا تو اس کو رونا آ جاتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان نام ہے موم کا، مسلمان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہے۔ اب جس کے اندر انسانیت نہیں وہ کہیں کا مسلمان؟ جس کا دل پتھر بنا ہوا ہے وہ کہاں کا مسلمان؟ اور دل پتھر بنتا ہے اپنے آپ کو دنیا میں کھپانے کی وجہ سے۔ انسان اگر اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائے گا، انسان کا دل موم بنے گا، پھر آدمی کو رونا آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی بدبختی کی 4 علامتیں۔ بدبختی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ختم ہو گیا، اب ہمارا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے 4 سمبل بتائے اللہ کے نبی نے۔ پہلا سمبل آپ نے یہ بتایا، جمود العین، آنکھوں کے اندر سے آنسوؤں کا خشک ہو جانا۔ انسان کو اپنی حالت پر، اپنے گناہوں پر، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھنے میں رونا نہیں آ رہا، دل پتھر بنا ہوا ہے۔ جمود العین، آنکھوں کے اندر آنسو نہیں آتے۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے، ڈینگو ہو جائے، اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ کے بچے کے پلیٹلیٹس 1000 باقی رہ گئے، اب آپ کا بچہ چند منٹوں کا مہمان ہے، کتنا رونا آئے گا دیکھ کر۔ ماں باپ کو کسی کو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی عمروں میں اچھی صحت دے اور ان کے سائے کو ہم پر قادر قائم رکھے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو اچانک اٹیک ہو گیا، دواخانے کو لے کر گئے، ڈاکٹر صاحب نے ECG نکالا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس پلس ریٹ ڈاؤن ہے، یا کووڈ ہو گیا کسی کو، آپ بولیں گے اب کہاں کا کووڈ، چلے گیا نا، پھر آ رہا چائنا میں آیا گتے، چائنا کے ایک شہر جہاں 90 لاکھ کا پاپولیشن ہے، پورا لاک ڈاؤن چل رہا، پھر آ رہا کووڈ، اتنا جلدی جانے والا نہیں ہے، 2028 تک تو رہے گا یہ۔ اس کو عشق ہو گیا ہم سے، ابھی کہاں جائے گا وہ؟ تو اگر کووڈ آ گیا خدا نہ خواستہ، سیچوریشن ریٹ گر گیا، سانس لینے نہیں آ رہا، پھیپڑوں کے اندر جراثیم پھیل گئے، آدمی کے لنگس خراب ہو گئے، اب ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ بس منٹوں کے مہمان ہیں، کیسا رونا آئے گا آدمی کو؟
پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی آدمی. روئے گا بے ساختہ آدمی, پکڑ پکڑ کر روئے گا. ڈاکٹر صاحب کو بولے گا ڈاکٹر صاحب آپ کے پیر پکڑتا ہوں, بچا لو کدھر سے بھی. ڈاکٹر نہیں بچا سکتا, ڈاکٹر نہیں بچا سکتا. اگر آپ کہیں پر انٹرویو دینے کے لیے جائیں, جاب کے لیے, آپ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں, انٹرویو لینے والا آپ سے یہ کہہ دیں کہ آپ سارے معاملات میں آپ پاس ہو گئے, یہ ایک جگہ آپ فیل ہو گئے, آپ پیر پکڑ لیں گے اس کے, خدا کے واسطے معاف کر دو مجھے, آپ ہی میرے واسطے سب کچھ ہے, رونا دھونا کریں گے آپ. غیروں کے سامنے تو رونا آ رہا ہے اور اللہ کے سامنے دعا میں آنسو نہیں نکلتے. تو میرے نبی نے فرمایا یہ انسان کے بدبخت ہونے کی علامت ہے, یہ انسان کے اللہ کی نظروں میں گرے ہوئے ہونے کی علامت ہے. آپ دنیا والوں کی نظروں میں گر جائیں لیکن اللہ کی نظروں میں آپ اٹھے ہوئے ہوں تو سمجھ لے کہ آپ پورے پورے فائدے میں ہیں. لیکن آپ دنیا والوں کی نگاہوں میں بادشاہ بنے ہوئے ہو اور اللہ کی نظروں میں گر گئے, سب کچھ پا کر بھی اصل چیز کھویا تو پھر کیا پایا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا بدبختی کی 4 علامتیں, ایک آنکھوں کا خشک ہو جانا, اور دوسرا دل کا سخت ہو جانا, اور تیسرے امیدوں کا لمبا لمبا ہو جانا, امیدوں کا لمبا لمبا ہو جانا, اور چاہتے دنیا کی حرص ہو جانا. لہذا ہم میں سے ہر آدمی منیمم کروڑ پتی بننے سے کم پہ تیار نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لائف کے KBC کو کھیل رہے ہیں, زندگی کے 24 گھنٹے ہم KBC کھیل رہے ہیں, کون بنے گا کروڑ پتی. بلکہ کون بنے گا کروڑ پتی نہیں, ہم تو HBC کھیل رہے ہیں. HBC کا مطلب ہر کوئی بنے گا کروڑ پتی, یا ہر کوئی بننا چاہتا ہے کروڑ پتی. ہم میں سے کوئی بھی کروڑ پتی بننے سے کم پر راضی نہیں ہے, اور یہ ہماری دنیاوی پلاننگ کا دار و مدار ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں تعلق قائم کر لوں. ہم سب کو اپنی اولاد کی فکر ہے, اولاد کی چکر میں کہاں کا حرام و کہاں کا حلال, ہٹی ہائے ہٹی بچے رام لال. حرام میں سے ہا کو ہٹا دو تو رام بچے, حلال میں سے ہا کو ہٹا دو تو لال بچے, دونوں کو ملا دیا تو رام لال بچے. تو ہم دنیا کمانے کے لیے, بچوں کا فیوچر سیٹلمنٹ کرنے کے لیے, ایک کی ٹوپی دوسرے کے سر ڈالنے کے لیے اتنا بے چین ہیں اور اتنا اپنے آپ کو کھپائے ہوئے ہیں کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. جو کچھ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو دیا وہ تو ہماری زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا. ایک صحابی آئے, آ کر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ذرا ٹائٹ پوزیشن ہے, دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے حالات بڑے برے چل رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آج شام تک کھانے کے لیے کھانا ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں میرے پاس. صحابی نے کہا کہ ہاں میرے پاس کھانا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا تب تو تم راجا ہو, شام تک کا کھانا موجود ہے. آپ نے کہا تب تو تم راجا ہو. پھر آپ نے کہا کہ اچھا بیوی ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بیوی بھی ہے, بچے بھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تب تو پھر بہت بڑے نیک بخت ہو تم, بڑے سعادت مند ہو, خوش نصیب ہو. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ گھر ہے رہنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں گھر بھی ہے نا میرے پاس. تو اللہ کے نبی نے کہا تب تو بڑے دولت مند ہو تم. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اور کیا چاہیے؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک نوکر بھی ہے میرے پاس, کام کرنے کے لیے ایک نوکر بھی ہے میرے پاس, اور ساتھ میں میرے پاس ایک اونٹ بھی ہے, سواری کرنے کے لیے میرے پاس ایک اونٹ بھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تب تو بادشاہ ہو تم. بیوی ہے, شام تک کا کھانا ہے, گھر ہے, سواری ہے, خدمت کرنے کے لیے بیوی بچے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بادشاہ ہے بادشاہ. ہم میں سے ہر آدمی بادشاہ ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگتے ہیں تو صرف دنیا مانگتے ہیں. وظیفے بھی اگر پڑھتے ہیں تو دنیا کے لیے پڑھتے ہیں, خالی وقت تو خدا بھی یاد نہیں آتا ہمیں. اتنے مطلبی بن گئے ہم
اتنے سیلفش بن گئے ہم بغیر مطلب کے اللہ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا ریلیشن ہے اللہ کے ساتھ. اب ایسے ریلیشن شپ میں کیا ہوگا؟ ایسے ریلیشن شپ میں کیا ہوگا؟ جوتے پڑیں گے، حالات آئیں گے، ظلم ہوگا، تشدد ہوگا. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کی زندگیوں میں بدکاریاں بہت زیادہ. ہم میں سے ہر آدمی کا ایک آدمی کا عمل ایسا ہے، باپ رے باپ، بدکاری کے اندر، بدعملی کے اندر، بد کرداری کے اندر سب سے زیادہ اپڈیٹ آپ کو مسلمان قوم ملے گی. کوئی ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگائے کہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر مسلمانوں کو بدنام کر رہی. آپ چلیے میرے ساتھ، پورا ہندوستان میں آپ کو لے کر پھروں گا. میں پورا ہندوستان کا ہر اسٹیٹ اور تقریباً جگہ جا کر پورے کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ گھٹیا اخلاق آپ کو مسلمانوں کے دکھیں گے. ہم جس محلوں میں رہتے ہیں اس محلوں میں کوئی غیر مسلم آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ہم مسلمانوں کو کوئی غیر مسلم گھر کرائے پہ دینے کے لیے تیار نہیں. ارے غیر مسلم تو چھوڑو، اب تو حال ایسا ہو گیا مسلمانوں کو مسلمان پتی آنے کے لیے تیار نہیں. کوئی آج ہمیں کریڈٹ پر، ادھار پر سامان دینے کے لیے تیار نہیں. کوئی ہمیں آج قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ لے جائے گا، جا کر پریشان کرے گا. کوئی ہمیں ادھار دینے کے لیے تیار نہیں، لے جائے گا بس پھکٹ کا مال پھپھا کے نام پہ فاتحہ بولے گا، نہیں پوچھے گا وہ ہمیں، ہمارا لحاظ نہیں کرے گا. یہ آج ہماری حالت ہے. تعلیم دور دور تک نہیں ہماری کمیونٹی میں. تربیت تو پوچھو ہی مت، نہ ماں باپ کو تربیت تھی، نہ اولاد کو انہوں نے تربیت دی. بد کرداری کا یہ عالم، بے حیائی کا یہ عالم، جگہ جگہ آپ کو بے حیائی پھیلاتے ہوئے اپنے نوجوان. آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی بات. آج صبح کمشنر پولیس آف حیدرآباد نے اعلان کیا کہ حیدرآباد کے جتنے فلائی اوور ہے آج کی رات سب فلائی اوور بند کر دیے جائیں گے. کیوں؟ کون سی خوشی میں؟ اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہے کہ آج جگنے کی رات ہے. یہ مسلمانوں کے آوارہ بچے جگنے کی رات کے نام پر بائک ریڈنگ کریں گے، گاڑیوں کو دوڑائیں گے اور فلائی اووروں کے اوپر جا کر ٹکرا کر نیچے گریں گے، خود بھی مریں گے، دوسرے کے موت کا سبب بنیں گے. اسی لیے گزشتہ سال بھی کمشنر پولیس آف حیدرآباد نے اعلان کر دیا تھا پورے فلائی اوور کو کلوز کر دیا جائے. آج بھی ہو رہا ہے. یہ ہماری پہچان ہے. ایک وہ زمانہ تھا جب مسلمان کہیں پر جنگ میں جاتا تھا یا مسلمان کا پڑوسی کافر کہیں اگر سفر میں جاتا تھا تو اپنی جوان بچی کو اپنے پڑوسی کے مسلمان کے گھر میں رکھ کے جاتا تھا اور یہ بول کے جاتا تھا کہ میں جب تک سفر سے نہ آؤں میری بچی کو اپنے گھر میں رکھو، آپ اس بچی کی دیکھ بھال کرو، یہ آپ کی بیٹی کے جیسی ہے. کوئی اس زمانے میں تھا ہوگا ایسے ہی فیلنگ والا نان مسلم، تو وہ اس نان مسلم کو بھڑکاتا تھا، ارے تمہاری جوان بچی کو مسلمان کے گھر میں رکھ کے جا رہے ہیں، تمہاری بچی کے بارے میں تم کو ڈر نہیں ہے. تو وہ کہتا تھا کہ ارے یہ وہ مسلمان باکردار قوم ہے، وہ اخلاق والی قوم ہے جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھنا جائز نہیں سمجھتے، تو عام حالت میں میری بیٹی پر وہ نظر کیسے ڈالے گا. ایک وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے کردار کا یہ عالم تھا، اور آج ہمارے کردار کا کیا عالم ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. دیکھ لیں آپ کیا کردار ہے. ابھی گزشتہ 10-15 دن پہلے چلے جائیں، مٹپلی کو پڑھ لیں، ایسا آسمان، پہلے آسمان پر دیکھیں کہ کیا اعمال آپ کے جا رہے تھے آسمان کے اوپر. یہ کردار ہے ہم مسلمانوں کا. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو دور دور تک ہمارا کردار خراب، ہمارے اندر بدکاری، چوری، شراب، سود کا ماحول، زناکاری، ہر اس کے اوپر ظلم کرنا، لوگوں کے اوپر ڈھاک ڈالنا، لوگوں کو ڈرانا، بات چیت کا کوئی اعتبار نہیں، صبح سے شام تک چغلی کرنا، غیبت کرنا، برائیاں بیان کرتے رہنا. آپ افسوس کریں گے. آپ اس وقت پورے ہندوستان کی رپورٹ ہے
آپ افسوس کریں گے، پورے ہندوستان کی رپورٹ ہے، جتنے پولیس اسٹیشن ہیں ہر پولیس اسٹیشن کے اندر مسلمان دلالی کر رہا ہے، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں اپنی قوم کی جاسوسی مسلمان کر رہا ہے۔ اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو باہر کے لیے، آپ کے اپنے علاقے کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ کردار ہے مسلمانوں کا۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ میاں کی مدد ملے، اللہ تعالی ہماری مدد کرے، کہاں سے مدد آئے گی؟ تو میرے بھائیوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ غذا بھی حرام، لباس بھی حرام، جو گوشت کھاتے ہیں وہ بھی حرام، جو کپڑا پہنتے ہیں وہ بھی حرام کمائی کا کمایا ہوا۔ زندگی کے اندر حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس انسان کے جسم میں حرام غذا کا لقمہ گیا اور اس سے اس کے جسم میں خون بنا، گوشت بنا، آپ نے فرمایا اس جسم کا سب سے بہترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر حلال لقمے کا کتنا اہتمام ہے۔ ہم محنت کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو دلالی کر کر کھانا چاہتے ہیں، ہم تو ڈیلنگ کر کر کھانا چاہتے ہیں، ہم تو جاسوسی کر کر، بروکری کر کر اپنے ہی بھائیوں کے بارے میں مخبری کر کر کھانا چاہتے ہیں، محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم محنت کر کر اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہتے۔ ہم نوابوں کی اولاد ہے، حیدرآباد سے نظام چلے گئے لیکن نوابیت نہیں گئی۔ ہم نوابیت کو ڈیمیج کرنا نہیں چاہتے، ہم تو سوائلٹ مکھن کھانا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ مکھن ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اگر یہ مکھن حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر اس جسم کا سب سے بہترین ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہے۔ آپ جو گوشت کھاتے ہیں، آپ کو 100% کانفیڈنس ہے کہ آپ جہاں جا کر گوشت خریدتے ہیں وہ حلال کیا ہوگا؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر نہیں تو چلو میرے ساتھ، اتوار کے دن چلو، منگل کے دن چلو، بازار کے دن، رات میں چلو میرے ساتھ 10 بجے 9 بجے، جس کندے کے اوپر کٹا ہوا گوشت آپ مزے میں لے لے کر کھاتے تھے، یا آج جو گوشت آپ نے لا کر بڑوں کے نام پر فاتحہ کیا ہوگا، بڑے لوگوں کی عید تھی شاید نا آج، کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے اپنے آنکھوں سے ان کندوں کو، سوروں کو اور کتوں کو چاٹتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتوں کو چاٹتے ہوئے دیکھا، ان کندوں کو آتا ہے، آ کر بیٹھ کر وہی کندے پر مار کر دے دیتا ہے، اور یہ بھی تو نہیں معلوم کہ وہ جانور اس نے ذبح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ارے آپ غیروں کی بات کرتے ہیں، میں نے کئی مسلمانوں کو دیکھا جو گوشت کی دکان چلاتے ہیں، وہ خود بغیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے دیکھا صبح سے شام تک نشے میں، وہ نشے میں ہی کاٹ رہا، چکن مٹن کاٹ کے بیچتے جا رہا ہو۔ میرے بھائی، غذا کا مسئلہ ہے، یاد رکھیں، غذا یہ ایک ایک لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر جائے گا تو یہی ایک لقمہ یا تو آپ کو عبادتوں پہ ڈالے گا یا گناہوں پہ ڈالے گا۔ اگر پیٹ میں جانے والی غذا پاک ہے، حلال ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، میں نے جو آپ کو نعمتیں دی ہے ان میں سے پاک غذائیں کھاؤ، کیونکہ پاک غذا کھانے سے آدمی کا جسم پاک بنتا ہے، خیالات پاک بنتے ہیں، دل پاک ہوتا ہے، اور یہ پاکی سے آدمی عبادتیں کرتا ہے۔ اور اگر جسم میں جانے والی چیزیں ناپاک ہے، گندگی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ آدمی کا سب سے پہلا دل انسان کا عبادتوں میں آدمی کا جی چرانے لگے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو انسان دنیا کے اندر اندھا بن کر زندگی گزارے گا، کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اندھوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ دنیا میں اندھا بننے کا مطلب آنکھوں کا اندھا بننا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کا اندھا بننا ہے۔ ایک ہے آنکھوں کے، اپنے جسم کی آنکھوں کا اندھا ہو جانا، اور دوسرا ہے دل کی آنکھوں کا اندھا ہونا۔ جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو کچھ نہیں سدھرتا،
آدمی کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور آج ہم سب لوگوں کی وہی حالت ہے۔ اللہ معاف کرے، بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہم سب کی حالت یہ ہے کہ ہم دلوں کے اندھے بنے ہوئے، اسی لیے آئے دن ہمارے اوپر ایسے سنگین حالات آ رہے ہیں، لیکن ان حالات کو ہم سیریس لینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دلوں کی زندگی عطا کر دے اور بصیرت کی نگاہیں اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا کر دے، تو آپ کا کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزرے گی جس کے اوپر آپ مسلمانوں کے اوپر آنے والے حالات میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے کروڑ بدل بدل کر رات نہ گزار دے۔ میرے بھائیوں، بڑے سنگین حالات ہیں، حالات سے باخبر ہونے کی ضرورت، اور اس حالات میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک تو خود کو جگانا ہے، اپنی قوم کو جگانا ہے، اور پورے برادران وطن کو جگانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی میں آ رہا ہوں کشمیری فائلز کے اوپر، آپ دیکھیں کہ یہ جو کشمیری فائلز کی جو مووی آئی ہے، اس کے اندر آپ کے لیے، ہمارے لیے، اور اس ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور اس دیش کے مستقبل کو داؤ پر لگانے کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کو خون کی ہولی کھیلنے کے لیے آمادہ کرانے کے لیے یہاں کے مکار، عیار، بدماش، غنڈے، موالی پالیٹیشنوں نے برابر ایسی پلاننگ کی، اور یوں لگ رہا ہے کہ ان کا تیر سیدھا نشانے پہ جا کر لگ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ نے ہٹلر کا نام سنا ہوگا۔ ہٹلر، جرمن نازی ہٹلر، جب اس نے جرمنی کے اندر مارشل لا لگایا اور لگا کر وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے وہاں کے پورے پولیٹکس سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیا، اور پورے سیاسی نظام کو اس نے ختم کر دیا، اور پورے جرمنی کو اس نے اپنے شکنجے میں لے لیا، اور لوگوں کے اندر لوگوں کو وطن پرستی کا، دیش بھکتی کا بھنگ رگڑ رگڑ کے کھلانے لگا، ان کو پلانے لگا۔ تو آپ نے دیکھا ہٹلر نے کیا کیا، اس نے اپنے چمچوں سے کہا، ہٹلر نے اپنے چمچوں سے کہا، باضابطہ اس نے یہ اعلان کروایا کہ ایک فلم ڈپارٹمنٹ کمیٹی قائم کی جائے، اور فلم ڈپارٹمنٹ کمیٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے مووی بنائے جائے، چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائی جائے۔ اور ہٹلر کا یہ خیال تھا کہ لوگ آرٹیکل کو پڑھ کر، کتابوں کو پڑھ کر یا نیوز کو سن کر لوگوں کا دماغ اتنا گندا، اتنا خراب نہیں ہوتا، یا لوگوں کے دماغوں میں اتنا زہر نہیں گھولا جا سکتا جتنا کہ فلموں کے ذریعے سے اسٹوری بنا کر، کہانیاں بنا کر لوگوں کے دماغوں میں ان کہانیوں کو بٹھا کر ان کے دماغوں کو زہر آلود بنانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہٹلر نے فلم ڈپارٹمنٹ کمیٹی کے نام سے کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے رفتہ رفتہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے فرق سے اس زمانے میں 1000 فلمیں بنائی۔ اور ان فلموں کا کام کیا تھا؟ ان فلموں کا سارا کام یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان میں ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اپناؤ، لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور اپنی پالیٹکس کو مضبوط کرتے جاؤ، اپنے اقتدار کو مضبوط کرتے جاؤ۔ چنانچہ اس نے یہ پالیسی اپنائی، کامیاب ہوا۔ آج تاریخ کے اندر دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی شریف انسان ہٹلر جیسے کمینے انسان کا نام عزت سے لینا پسند نہیں کرتا، سوائے آپ کے ملک کے جو پولیٹیشین ہیں یا آپ کے ملک پر جو جماعت گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہٹلر کو اچھا انسان نہیں کہتے۔ چنانچہ یہاں بھی وہی ہوا، انہوں نے بھی دیکھا، آپ نے 7-8 سال سے مسلسل میڈیا، ہندو مسلم دشمنی، ہندو مسلم ایشوز، ہندو مسلم مسائل، کبھی مسجد مندر کا مسئلہ، کبھی فلاں کا مسئلہ، کبھی قبرستان شمشان کا مسئلہ، اور کبھی کپڑوں سے پہچانے جانے کا مسئلہ، طرح طرح کے مسائل کو ایشو بنا کر، ڈیبیٹس کروا کر لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالتے رہے۔ جب اس میں ناکام ہو گئے یا پورے طور پر کامیاب نہیں ہوئے، تو اب انہوں نے فلموں کے ذریعے سے یہ کام کرنا شروع کیا، اور اسی کے پس منظر میں انہوں نے کشمیری فائلز کے نام پر ایک فلم بنائی۔ اب یہ فلم کے اندر ہے کیا، اس فلم سے ہونے والا کیا ہے، اور یہ فلم کی اصل کہانی کیا ہے، تو آپ سن لیں۔ اس فلم کے اندر 10% کہانی صحیح ہے، 40% کہانی جھوٹ ہے۔
اور 50% یہ فلم پروپیگنڈا ہے. 50% پروپیگنڈا، 40% جھوٹ اور 10% صحیح. یہ 10% کو 90 کے ساتھ میں ملا کر پوری 100% فلم کو صحیح بنانے کا پروپیگنڈا چل رہا. اور ہمارے اس ملک کے اندر جتنی بی جے پی رول اسٹیٹ تھے، جہاں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹیں ہیں، ہٹلر نے بھی کیا کیا تھا؟ ہٹلر نے یہ کام کیا تھا کہ یہ فلم بناؤ. وہ اپنی پولیس کو اور اپنی فوج کو باضابطہ چھٹی دیتا تھا، جا کے وہ فلم دیکھ کر آؤ. آپ حیرت کریں گے، آپ کے ملک میں جتنے اسٹیٹ کے اندر ان کی حکومت ہے، وہاں باضابطہ پولیس والوں کو چھٹی دی جا رہی اور انہیں بولا جا رہا کہ جا کے یہ فلم دیکھ کر آؤ. کیوں؟ یہ فلم دیکھیں گے تو ان کے اندر زہر آئے گا. اور ابھی یہ فلم ریلیز ہو کر 1 ہفتہ نہیں ہوا، اس کے ریاکشنز آنا شروع ہو گئے. اور آپ دیکھیں گے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اصل کہانی کیا ہے. یہ کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے آج سے 32 سال پہلے، 1990s کے اندر، 1990 کے اندر. آپ کو معلوم ہے 1990 کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر جو لوگ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ پالیٹکس سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ 1990 کا جو زمانہ تھا وہ بڑا عجیب و غریب زمانہ تھا. اس سے کچھ پہلے اندرا گاندھی جی کا مرڈر ہوا تھا، ان کے بعد ان کے بیٹے پرائم منسٹر آف انڈیا راجیو گاندھی جی کا مرڈر ہوا تھا. اور اس زمانے میں ہندوستان کی جو سب سے قدیم جماعت تھی، سب سے زیادہ پرانی پولیٹیکل جماعت آل انڈیا کانگریس کمیٹی، وہ ذرا کمزور ہو گئی تھی. اور جو وپکش دل تھا، جو اپوزیشن پارٹیز تھے، ان کا ایک جنتا دل کے نام سے ایک الگ الائنس بنا تھا. اور یہی وہ زمانہ تھا جب آپ کے ہندوستان کے اندر جن سنگھ کے نام سے جماعت چلتی تھی. اس کے بعد اس کو بی جے پی کا نام دیا گیا. اور یہ بی جے پی کے پش بیک پیچھے ان کے کون تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے. 1990 کے اندر جب کشمیر کے چیف منسٹر فاروق عبداللہ تھے، فاروق عبداللہ آج بھی زندے ہیں. فاروق عبداللہ وہاں کے چیف منسٹر تھے اور سینٹرل گورنمنٹ کے اندر وی پی سنگھ پرائم منسٹر تھے. اور وی پی سنگھ کی پارٹی کو سپورٹ کرنے والی تھی بی جے پی. گویا سینٹرل گورنمنٹ کے اندر بی جے پی کی الائنس گورنمنٹ تھی. اور اس وقت بی جے پی کے 2 بڑے چہرے اڈوانی جی اور مودی جی وی پی سنگھ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. چنانچہ ان لوگوں نے ایک پلان کے تحت جگموہن ملہوترا نامی ایک بندے کو کشمیر کا گورنر بنا کر بھیجا. جگموہن ملہوترا کشمیر کا گورنر بن کر گیا. یہ 1 نمبر کا زہریلا انسان تھا. ابھی آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس نے کشمیر کے اندر جا کر کیا کچھ گل نہیں کھلائے، کیا کچھ رنگ اس نے پیدا نہیں کیے. جگموہن ملہوترا جب کشمیر گیا تو اس نے سب سے پہلے فاروق عبداللہ کی گورنمنٹ کو گرانے کا اس نے پلان کیا. اور اس وقت کشمیر کے جیل میں 5 بڑے بڑے ٹیررسٹ قید تھے، دہشت گرد، بڑے بڑے دہشت گرد قید تھے. جگموہن ملہوترا کے وہاں جانے کے بعد کشمیر کے ایک پرانے پورو چیف منسٹر تھے، ماضی سی ایم، اور ہماری انڈین گورنمنٹ میں اس زمانے میں وہ ہوم منسٹر تھے. مفتی محمد سعید ان کا نام تھا. مفتی محمد سعید روبی، ان کی بیٹی روبیہ سعید کا کڈنیپ ہوا اور باضابطہ ایک پلاننگ کے تحت ان کے کڈنیپ کے بدلے میں وہ 5 دہشت گردوں کو چھوڑا گیا. حالانکہ جگموہن ملہوترا جو کشمیر کا گورنر تھا اور اس نے وہاں کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تھا اور وہاں پر گورنر پالن چل رہا تھا. لا اینڈ آرڈر، سی آر پی ایف، پولیس اس کے ہاتھ میں تھی. اگر یہ چاہتا تو روبیہ سعید کو وہ رہا کروا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک ایجنڈے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت باضابطہ وہ 5 دہشت گردوں کو پہلے رہا کیا. اس کے بعد وہاں پر کشمیر میں جو نان مسلم ہیں، جنہیں کشمیری پنڈت کہا جاتا ہے، ان کشمیری پنڈتوں کے اوپر ایک پلان کے تحت ان کے اوپر ظلم ہونے لگا اور ان کشمیری پنڈتوں کے خلاف میں ایک اچھے قسم کا ماحول برپا کیا جانے لگا. یہاں تک کہ جب جگموہن ملہوترا جب وہاں تھا تو 5 ایک چیف سیکریٹری اشوک جیٹلی جی صاحب کہتے ہیں کہ جگموہن ملہوترا نے کشمیر میں 5 مہینے میں وہ کام کر دیا جو 5 سال میں دہشت گردوں نے وہ کام نہیں کیا تھا. اس نے کشمیری پنڈتوں کو سیکورٹی دینے کے بجائے
کشمیری پنڈتوں کے جان مال کی حفاظت کرنے کے بجائے اس نے کشمیری پنڈتوں کو یہ کہا کہ تم کشمیر سے نکلو اور جا کر جموں کے اندر آباد ہو جاؤ۔ ایک دفعہ اس نے کشمیری پنڈتوں سے کہا کہ تم لوگ کشمیر چھوڑ دو، میں یہاں 1 لاکھ مسلمانوں کا مرڈر کروانے والا ہوں، اگر تم لوگ کشمیر چھوڑ کر جموں چلے جاؤ گے تو تم کو گھر فری ملے گا، راشن فری ملے گا اور تمہاری بچیوں کو نوکریاں فری ملے گی۔ اس نے یہ لالچ دی ان کو، اور کشمیری پنڈتوں کو باضابطہ اس نے پلاننگ کے تحت ان کی ذہن سازی کی اور ان کے ساتھ یہ کرتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1990 سے لے کر اب تک 15,461 لوگوں نے کشمیر کو چھوڑا۔ آپ حیرت کریں گے، 15,461 لوگوں میں سے 88% کشمیری پنڈتوں نے کشمیر کو چھوڑا، بقیہ مسلمانوں نے کشمیر کو چھوڑا، اور 1774 لوگوں کا قتل ہوا۔ پاکستان سے جو دہشت گرد آئے تھے انہوں نے 1774 لوگوں کا مرڈر کیا۔ آپ حیرت کریں گے، 1774 لوگوں کے اندر صرف 89 کشمیری تھے، کشمیری پنڈت۔ باقیہ جو 1600 چلر جو لوگ تھے وہ یا تو مسلمان تھے یا کشمیری سکھ تھے، لیکن چونکہ ان کو ایک پروپیگنڈا کرنا تھا، اور آنے والے وقتوں میں کشمیری پنڈتوں کے نام پر، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ کے اندر یہودیوں نے ہٹلر کو بدنام کیا ہولوکاسٹ کے نام پر، اور یہودیوں پر ظلم کی ایک کہانی گھڑی گئی اور ساری دنیا میں یہودیوں کے لیے ہمدردی قائم کی گئی اور یہودی دشمن عناصر کا قتل عام کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر کشمیری پنڈتوں کے بارے میں ایک مدعا گڑھ کر جھوٹی ہمدردی حاصل کر کر ہندوستان کو خون کی ہولی میں نہلانے کے لیے یہ ساری سازشیں ان لوگوں نے کی۔ چنانچہ جب کشمیری پنڈتوں نے گورنر جگموہن کے پاس آ کر انہوں نے سیکورٹی مانگی تو اس نے کہا کہ میں تم کو سیکورٹی تو نہیں دے سکتا، بلکہ میں تم کو آرڈر دے دیتا ہوں کہ تم کشمیر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کشمیر چھوڑ دیا۔ تب سے لے کر آج 32 سال گزر گئے۔ اس وقت سینٹرل گورنمنٹ میں جو حکومت تھی وہ بی جے پی کی الائنس حکومت تھی۔ اگر وہ لوگ چاہتے تو کشمیری پنڈتوں کی جان کی حفاظت کر سکتے تھے، ان کے مال کی حفاظت کر سکتے تھے۔ جہاں کشمیری پنڈت 1500 سال سے اپنے باپ دادا کے گھر میں رہتے تھے، اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی تو ان کو ان کے گھر دلا سکتی تھی۔ اچھا چھوڑیے، وی پی سنگھ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد اٹل بہاری واجپئی کی گورنمنٹ آئی، 6 سال پرائم منسٹر تھے، اور مودی جی 8 سال سے پرائم منسٹر ہیں۔ وہ 6 سال، یہ 8 سال، اور وی پی سنگھ کے زمانے کے 1 سال، 15 سال بی جے پی کے پاس گورنمنٹ رہی، لیکن 15 سال انہوں نے کشمیری پنڈتوں کے نام پر پالیٹکس کی۔ آج تک انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو کچھ نہیں دیا۔ کیا دیا؟ اگر انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو کچھ دیا تو وہ صرف کشمیری پنڈتوں کے نام پر انہوں نے پالیٹکس کی۔ ہاں البتہ آج سے پہلے جو گورنمنٹ تھی، منموہن سنگھ جی پرائم منسٹر تھے، کانگریس گورنمنٹ، آپ حیرت کریں گے کانگریس گورنمنٹ نے اپنے 10 سال کے اندر کشمیری پنڈتوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ انہوں نے کشمیری پنڈتوں کے لیے اس زمانے میں 1600 کروڑ کا پیکج دیا۔ جموں کے اندر کانگریس گورنمنٹ میں کشمیری پنڈتوں کے لیے گھر بنانے کے لیے زمینیں دی فری میں، ان کے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے باضابطہ ریزرویشن دیا، اور پورے ہندوستان کے اندر کشمیری پنڈتوں کی فیملیز میں کانگریس گورنمنٹ نے 6000 جابز دیے، اور ایک ایک کشمیری پنڈت کو کانگریس گورنمنٹ نے 7.5 لاکھ روپے کا پیکج دیا۔ اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پر کانگریس گورنمنٹ نے کشمیری پنڈتوں کے لیے کبھی 4218 کروڑ روپے تو کبھی 3035 کروڑ روپے خرچ کیے۔ لیکن کیا کیا جائے، جب سے بڑے صاحب کی حکومت آئی ہے اب تو بڑے صاحب نے باضابطہ اعلان کر دیا، 1 گھنٹہ 10 منٹ ان کی اسپیچ چلی، اور جو بات ہٹلر نے کہی تھی کہ لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے فلم بڑا اچھا کام کرتی ہے، وہی بات بڑے صاحب نے کہہ دی۔ بڑے صاحب نے کہہ دیا کہ ایسے فلم بار بار بننا چاہیے اور اس کے ذریعے سے سماج کے اندر سچائی کو لانا چاہیے۔ دراصل میرے بھائیوں یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی کشمیر کے اندر
جہاں 98% مسلمان ہے، ان کے بیچ میں 808 کشمیری پنڈتوں کی فیملیز جن کا ٹوٹل پاپولیشن 4000 ہے، آج بھی گزشتہ 32 سال سے وہ لوگ پورے آزادی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب سے یہ فلم آئی، ریلیز ہوئی، کشمیری پنڈتوں کے بڑے بڑے لیڈر آئے اور آ کر انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہا کہ اس فلم کو بین کرنا چاہیے، کیونکہ اس فلم کے اندر جھوٹ بتایا جا رہا ہے، اس فلم میں دہشت گرد کے طور پر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے، اس فلم میں جتنے دہشت گرد ہیں سب کے چہروں پر داڑھی، سب کے جسم پر کرتا پائجامہ، سب کے سروں کے اوپر ٹوپی اور سب کے کاندھوں کے اوپر رومال ڈالی ہوئی۔ اور اس فلم کے اندر ایک سین ایسا بھی بتایا گیا کہ مسجد کے اندر امام کے ذریعے سے اعلان کروایا جاتا ہے کہ محلے میں جتنے ہندو ہیں گھر چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تمہاری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں 1990 کے بعد جو نوجوان پیدا ہوا یا اس وقت دیش کا جو نوجوان ہے میجورٹیز کا، ہندوؤں کا، اگر وہ نوجوان یہ فلم دیکھے گا تو مسجدوں کے بارے میں اس کے دماغ میں کیا زہر بیٹھے گا، مولویوں کے بارے میں، ٹوپی داڑھی والوں کے بارے میں اس کے دماغ میں کیا زہر بیٹھے گا، مسلمانوں کے بارے میں اس کے دماغ میں کیا زہر بیٹھے گا۔ آج ہماری حکومت وہی زہر بٹھانا چاہتی ہے۔ یہ ایک فلم نہیں، آئندہ بھی یہ کمینے، یہ دلال اور بھی ایسے فلم نکالیں گے۔ اور ابھی میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو مجھے نیوز ملی کہ فلم کے ڈائریکٹر اگنی ہوتری کو Y+ کی سیکورٹی دی گئی۔ وہ دیش کے اندر زہر پھیلاتا ہے اور ہماری حکومت اس کو سیکورٹی دیتی ہے۔ اور ایک ہمارا لیڈر پورے دیش کے اندر ہندو مسلم بھائی چارگی کے لیے محنت کرتا ہے تو ٹول پلازے کے اوپر اس کے اوپر گولیاں چلتے ہیں۔ یہ دیش کی یہ نئی تعبیر انہوں نے بنا دی، حکمرانوں کے دیش کے اندر یہ ایک نئے امن کا فلسفہ گھڑ دیا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جو بھی ہندو بھائی ملے آپ اسے بتائیں کہ تم لوگ گورنمنٹ سے مطالبہ کرو، ہم بھی تمہارے سامنے کھڑیں گے، وی اسٹینڈ وتھ یو، ہم تمہارے ساتھ کھڑیں گے کہ آج گورنمنٹ کے پاس بھاری بہومت ہے، ہائیسٹ میجارٹی ہے۔ آج کون سی چیز ہے جو گورنمنٹ کو کشمیری پنڈتوں کو انصاف دلانے سے روک رہی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی کوئی انصاف دلانا نہیں چاہتے۔ کشمیری پنڈتوں کو نوکریاں ملی، زمین ملا، گھر ملا، جو کچھ ملا وہ کانگریس کی گورنمنٹ میں ملا تھا، بقیہ ان کی حکومت کے اندر ان کے نام پر خالی سیاست کی گئی، ان کے نام پر خالی پروپیگنڈا کیا گیا اور ان کے نام پر خالی چالیں چلی گئی۔ اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری، ہسٹری کو ہم پڑھے، تاریخ کو معلوم کرے اور اپنے اطراف میں جو برادران وطن رہتے ہیں، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہیں، ہم ان کے ذہنوں کے اندر جو گندگی یا ان کے ذہنوں میں جو زہر بٹھایا جا رہا ہے اس زہر کو ختم کرنے کا کام دیں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ جو کشمیری فالس کے نام سے جو فلم آئی ہے، آپ حیرت کریں گے کہ صرف 89 کشمیری پنڈتوں کو مرڈر ہوا تھا، 89 کشمیری پنڈتوں کا اور 15,000 سے زیادہ مسلمانوں کا مرڈر ہوا تھا۔ لیکن فلم کے اندر کیا بتایا گیا؟ فلم کے اندر یہ بتایا گیا کہ 5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کا ختم ہوا، حالانکہ 5 لاکھ اس وقت ٹوٹل کشمیری پنڈتوں کا آنکڑا نہیں بنتا تھا، اور آج بھی کشمیری پنڈت اتنے نہیں ہیں۔ لیکن فلم میں کیا جھوٹ بتایا جا رہا کہ 5 لاکھ کشمیری پنڈتوں کا مرڈر ہوا۔ ریالٹی یہ ہے کہ صرف اونلی 89 کشمیری پنڈتوں کا مرڈر ہوا، اور انہی دنوں کے اندر ڈائریکٹ 1700 چلر مسلمانوں کا، سکھوں کا، اور الگ الگ وقتوں میں 15,000 مسلمانوں کا مرڈر ہوا۔ یہ ایک چال ہے جو ہم مسلمانوں کے خلاف بنی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کرناٹک کے اندر حجاب کے سلسلے میں ایک گورنمنٹ نے، وہاں کی کرناٹک کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا۔ عجیب بات ہے، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی تو دیتے ہیں کہ ہماری حکومت کے اندر ہمارے ملک میں سیکولرزم باقی ہے اور ہماری عدالتوں کے اندر انصاف ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے ہم ہماری عدالتوں کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید عدالتوں کے اندر اب انصاف دم توڑ رہا ہے۔ اور بچپن میں ہم دیکھتے تھے عدالت کے سامنے ترازو ایک پتلا لے کر ٹھہرا ہوا ہوتا تھا،
2 तराजू के पल्ले बराबर होते थे और उसके ऊपर पट्टी बनी हुई होती थी आंख पर, और ये हमें सिखाया जाता था कि आंख बन के यहाँ पर इंसाफ होता है। लेकिन अब हमें पता नहीं क्यों ये समझने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि यहाँ अंधे फैसले होते हैं। चुनांचे आपने देखा बाबरी मस्जिद के सिलसिले में फैसला, तलाक के सिलसिले में फैसला। तलाक की जब बात आई तो मुसलमानों से मशवरा नहीं किया गया, मुसलमानों से नहीं पूछा गया कि ये 3 तलाक तुम्हारे पास कुरान में है या नहीं है। फैसला सुना दिया गया कि 3 तलाक नाजायज है, क्योंकि 3 तलाक इस्लाम से रिलेटेड नहीं। और आज जब हिजाब का मसला आया तो यही फैसला सुना दिया गया कि हिजाब, इस्लाम के अंदर हिजाब बुनियादी चीज नहीं है। यानी हिजाब के सिलसिले में, पर्दे के सिलसिले में, नकाब के सिलसिले में इस्लाम के अंदर कोई वाज़ेह अल्फाज में कोई डेडलाइन मौजूद नहीं है। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए, अभी चंद साल पहले केरला की हाई कोर्ट ने हिजाब के सिलसिले में एक जजमेंट दिया था, और उसने ये सुनाया था कि हिजाब को लाजमी करार दिया जाए। हिजाब मुसलमान औरतों का फंडामेंटल राइट्स है, उनका बुनियादी हक है, लिहाजा कोई हुकूमत, कोई कानून मुसलमान औरतों से हिजाब के हक को नहीं छीन सकती। ये केरला की गवर्नमेंट, केरला की हाई कोर्ट का फैसला था। लेकिन कर्नाटका के अंदर जहां भाई लोगों की हुकूमत है, वहां के अंदर, वहां आकर कानून बदल गया। वहां की हाई कोर्ट के अंदर बात आते आते तब्दील हो गई। कानून का, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी आर्टिकल 25 के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, हमें मजहबी आज़ादी दी गई, हमें अपने लिबास के पहनने की आज़ादी दी गई। हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं, यहाँ बाज़ मजहब के बड़े बड़े, यानी उनके बड़े बड़े पंडित लोग ऐसे भी हैं जो 1 पैसे का लिबास नहीं पहनते। हमारी अदालतों ने उन नंगों को आज तक लिबास तो नहीं पहनाया, लेकिन आज हमारी बेटियों को वो बेलिबास करना चाहते हैं, हमारी बेटियों को वो बेनकाब करना चाहते हैं। अजीब बात है कि हमारी अदालतों में मर्द से शादी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से ये कानून बिल पास हुआ। ये हमारी अदालतें पता नहीं क्यों ऐसे फैसले कर रही है। तो अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भारत का आइन यानी हिजाब इस्लाम में लाजमी नहीं, और स्कूलों में जो यूनिफॉर्म है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जाहिर बात है कि अब हम मुसलमानों के लिए चैलेंज है कि आप अपने बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म या वहाँ के रेगुलेशन को फॉलो करवाएंगे या अपने मजहब को फॉलो करवाएंगे। ये आप मुसलमानों के लिए चैलेंज है। अब तक मुसलमानों ने गफलत की, अपने आप को धोखे में रखा। अब मुसलमानों को धोखे से बाहर निकलना चाहिए। शादियों में, फंक्शनों में, दावतों के नाम पर, ख्वाहिशात की तकमील के नाम पर, अपने शौक़ों को पूरा करने के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद करने से बेहतर जगह जगह मुस्लिम मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन कायम करे, स्कूल्स कायम करे, कॉलेजेस कायम करे, फिर अपने कॉलेज में, अपने स्कूल्स में एक ऐसा कानून बनाएं लिबास के सिलसिले में, बच्चों की तरबियत के सिलसिले में, फिर उसको आप फॉलो करवाएं। क्यों? क्योंकि अब आपकी अदालतें कह रही है कि स्कूलों के यूनिफॉर्म के ऊपर ऑब्जेक्शन करने का आपको हक नहीं बनता। इसी तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक तीसरा बदबख्ताना फैसला ये भी दिया कि हुकूमतों को हुक्मनामे जारी करने का हक है। हालांकि हमें संविधान ने पूरी आज़ादी दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी आज़ादी दी थी, आज हमसे हमारी पूरी आज़ादी को छीना जा रहा है। और भारत की रिवायत आज़ादी है, यहाँ भारत में हर इंसान को आज़ादी दी गई। आपको मालूम है कि हमारे इस मुल्क के अंदर जो हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं को हिंदू बनने के लिए उनके देवी देवताओं को, भगवानों को मानना भी ज़रूरी नहीं, यानी उनको माने बगैर भी आज़ादी के साथ हिंदू बन सकता है। तो फिर हम हिजाब पहनकर क्यों इस मुल्क के अंदर इज्जतदार शहरी होने के नाते नहीं रह सकते? तो अब बड़ी तेजी के साथ मुल्क का माहौल बदल रहा है। आइंदा के हालात और बदलेंगे, आइंदा और नफरतों को फैलाया जाएगा और रफ्ता रफ्ता एक एक चीज को टारगेट किया जाएगा। मैंने रशिया के बारे में बताया ना, इनकी पूरी कोशिश है कि रशिया जैसे, चाइना जैसे हालात, स्पेन जैसे हालात हिंदुस्तानी मुसलमानों पर डाले जाएं। और हिटलर ने जर्मनी के अंदर जो कुछ किया था, कत्ल आम,
اور ویسا ہی کچھ ڈرامہ ہندوستان میں اللہ نہ کرے مسلمانوں کے خلاف کیا جائے. یہ سب تو ان کی پلاننگ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کی ایک پلاننگ ہے اور دوسری پلاننگ اللہ کی ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ رب العالمین بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پلاننگ کرتے ہیں تو کمزور انسانوں کے بنائے ہوئے کمزور پلانوں کے اوپر رات پانی پھر جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بے بس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ زندگی جینے کا ڈھنگ سیکھ لیں گے، جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ مجھے فیوچر میں کچھ کرنا ہے، مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا ہے، جب آپ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں آپ کے اوپر ایسے ہی برسے گی جیسا کہ بارش کے دنوں میں تیز رفتار موسلا دھار بارشیں برستی ہے. بس آج فیصلے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نام اعمال کے تبدیل ہونے کی رات ہے. آج کی رات اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش برسائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوائیں اور یہاں سے ایک نئے حوصلے کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ڈیسیشن کے ساتھ، ایک زندگی گزارنے کی نئی پلاننگ کے ساتھ آپ یہاں سے جائیں اور یہ طے کریں کہ چاہے کچھ ہو جائے ہمیں تو پورے مٹپلی لیول پر کیا، ہمیں مٹپلی کے ایک ایک محلے کے لیول پر مسلمانوں کو اپنے اپنے پیسے ڈال کر مینجمنٹ کمیٹیاں بنا کر زبردست انسٹیٹیوشن قائم کرنا ہے آپ کو، اور اپنے علاقے کے اندر کالجز قائم کرنا ہے. اگر نہیں کرتے تو سن لو کان کھول کر، پل صراط پر جا کر کٹنے سے پہلے اب یہاں کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہاں جا کر کٹ کر گرنے سے پہلے یہاں اپنی اولاد کو کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. دو آپشن ہیں آپ کے پاس، یا تو یہ ڈیولپمنٹ کا ایک آپشن ہے، اس کے اوپر عمل کرو، اس کا امپلیمنٹیشن کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرو، یا نہیں تو دشمن تو تیار ہے مارنے کے لیے، بچانے والا اس سے بڑا ہے. بچانے والے سے دوستی کر لینا اور فیوچر کے لیے اچھی پلاننگ کر لینا شاید یہ ہمارے لیے بہتر چیز ہے. اگر اس کے باوجود ہم نہیں سمجھتے تو شاعر نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستانی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستانی مسلمانوں، تمہاری داستان تک پوری نہ ہوگی داستانوں میں، تاریخ سے ایسے مٹا دیے جاؤ گے پھر تمہارا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، بزنس جیسا کرتے ہیں نا پارٹنرشپ میں، پراپرٹیوں کو بیچو، کیا کرو گے رکھ کر؟ ایک آدھ زمین بیچو، دو چار لوگ مل جاؤ، پیسے ڈالو اور بہترین اسکول قائم کرو. ابھی سدی پیٹ میں ہمارے جمعیت العلماء کا بڑا پروگرام تھا، وہاں جانا ہوا تو ایک اسکول میں ہمیں لے جایا گیا. 160 گز کی زمین تھی، زمین کا مالک کوئی اور ہے، دو چار ماشاءاللہ دیندار علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے، داڑھی رکھے ہوئے، کرتا پیجامہ پہنے ہوئے، اور سب کے سب B.Ed کی ڈگری والے. 4 لوگوں نے مشورہ کیا، تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالے، وہ زمین والے سے اگریمنٹ کیا، اس زمین کے اندر G+1 سلاب ڈال دیا، نیچے ایک آفس روم بنا دیا، ایک پرنسپل روم بنا دیا، 4 کلاس روم نیچے اور ایک طرف باتھ روم، اور اوپر 5 کلاس روم اور ایک طرف باتھ روم. جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ دیواروں کے اوپر پوری ترکاریوں کے نام انگلش میں، مہینوں کے نام انگلش میں، گنتیاں انگلش میں، دنوں کے نام انگلش میں، آسمان کے جو اٹلس ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، سیارے ہوتے ہیں، چھت کے اندر پورا ڈیزائن اتار دیا. سب بچہ دیکھے دیکھے دیوار کو دیکھ کر سیکھ لے، بچے لیٹے لیٹے چھت کو دیکھ کر بچے سیکھ لے، اور ایسا زبردست کانسیپٹ کے ساتھ وہاں پر تعلیم دی جا رہی. 250 بچے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بچوں کا یونیفارم کرتا پیجامہ، بچے کے سر کے اوپر ٹوپی. آپ بتائیں کہ کیا بچوں کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ آپ کا بچہ ٹئی لگائے گا، بچے کے اوپر اثر پڑے گا. آپ کا بچہ چڈی پہن کر اسکول جائے گا، بچے کے اوپر اثر پڑے گا. یہ میرا بچہ 6 6.5 سال کا ہے، یہ اب تک میں نے اس بچے کو اسکول میں نہیں ڈالا تھا.
لاسٹ 4 مہینے پہلے میں نے اس کو نکھل بھارت میں ڈالا. یہ بچہ وہاں گیا, پرنسپل سے اس نے پوچھا ظہر کی نماز کے لیے چھوڑیں گے کیا؟ پرنسپل نے کہا نہیں چھوڑیں گے. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا یہ اسکول میں. تو پھر وہ اپنی ٹیچر کو چکما دے کے مدینہ مسجد جا کے نماز پڑھ کے آتا تھا یہ ظہر کی. اس کی ٹیچر نے اس سے کہا کہ ٹوپی لگا کے نہیں آنا. تو اس نے ٹیچر سے سوال کیا, میرا یہ دوست جو راجیش ہے یہ بٹو لگا کے آ رہا, تو اس کو بھی بولو بٹو لگا کے نہیں آنا. جب سے یہ بچہ 30واں پارہ اس کو پورا زبانی یاد ہے, نورانی قاعدہ پورا زبانی یاد ہے, اس کو پوری دعائیں زبانی یاد ہے, 300-400 اشعار زبانی یاد ہے, اس کو پوری دعائیں یاد ہے, پوری سنتیں یاد ہے, سب یاد ہے اس کو. میں نے کل اس بچے سے کہا تھا کہ بیٹے جمعہ کا دن ہے, 30,000 مرتبہ مجھے درود شریف پڑھ کے بتاؤ. ابھی اس کے جیب میں تسبیح رکھی ہوئی ہے, چاہو تو آپ دیکھ لو. عصر کے وقت بڑا بے چین تھا, میں نے اس سے کہا کہ کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے مغرب تک 30,000 بار پڑھو. بولے 24,000 ہی چھوئے اور 6,000 باقی ہے بولے. لیکن ان سب کے باوجود جب سے بچہ اسکول جانا شروع کیا, ٹائی لگا کے جا رہا, چڈی پہن کے جا رہا, نہ اس کو پسند نہ مجھے پسند. جب سے اسکول جانا شروع کیا 3 مہینے بہت پانی پلایا مجھے یہ, اور قرآن 2 لائن نہیں سنا سک رہا تھا. میں تنگ آ گیا, اس کی ماں تنگ آ گئی. جگہ ساگر کے مولانا ہے سلطان صاحب, میں ان کو بولا کہ بھائی آپ بچے کو ٹیویشن پڑھاؤ. مہینے کے 500 روپے ان کو ٹیویشن دیتے ہوئے ان کے پاس رکھایا, وہ بھی تنگ آ گئے. اب میں نے میرے حضرت سے مشورہ کیا, حضرت شیخ لطیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم جو ہمیشہ یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے ان سے مشورہ کیا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا, بچہ صبح میں اسکول جا رہا 8:30 بجے, 4:30 5 بجے آ رہا, 7-8 گھنٹے پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں وہ لوگ, 2-3 سبجیکٹ. 7-8 گھنٹے پڑھنے کے بعد بچہ کسی چیز کو پڑھنے کے قابل نہیں رہ رہا. حالانکہ اس سے پہلے ہوم اسکولنگ ہوئی تھی اس کی. آپ اس بچے کا ٹیسٹ لے لیں, 2nd-3rd کلاس کے بچوں سے اچھی انگلش بولتا ہے, ان سے اچھی انگلش پڑھ لیتا ہے. گھر میں پڑھا لیے تھے ہم اس کو انگلش آتی, تیلگو آتی, اردو آتی, عربی آتی, فارسی آتی, ہندی آتی. یہ 4-5 لینگویج بیسک جو ضروری چیزیں ہیں سب سیکھ لیا الحمدللہ. مگر قرآن پڑھنے نہیں آ رہا بچے کو. تو میں نے حضرت سے شکایت کی, اپنی مجبوری سنائی. تو حضرت نے کہا کہ دیکھو مفتی صاحب, بچہ چڈی پہن کے جا رہا, بچہ ٹائی لگا کے جا رہا, وہاں جا کے بچہ وندے ماترم پڑھ رہا, وہاں جا کے بچہ کیا کیا پویما نہیں پڑھ رہا, غلامی کے پویم. ماحول کا تو اثر پڑے گا بچے کے اوپر. بس اسی دن میں نے ڈیسیشن لیا, بچے کو انگلش سے نکال دیا اسکول سے. آپ اس بچے کے استاد مولانا سلطان صاحب سے پوچھ لیں, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, روزانہ 1 صفحہ خود سے یاد کر کے سنا. نہ مجھے کوئی ٹینشن, نہ والدہ کو کوئی ٹینشن, نہ اس کے استاد کو کوئی ٹینشن. پھر میں نے میرے حضرت سے کہا تو حضرت نے کہا ماحول کا اثر. بچہ گندگی کے ماحول سے نکل گیا, ذہن اس کا صاف ہو گیا, معصوم بچے, دل صاف ہے, اب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو اسی لیے میرے بھائیوں, دینی ماحول میں بھی ہم اپنے بچوں کو انگلش سکھا سکتے ہیں. ہمارے حضرت نے مجھ سے یہ کہا کہ بچوں کو انگلش سکھانا ضروری ہے, انگلش میڈیم میں پڑھانا ضروری نہیں ہے. تو میں نے اس بچے کو ایک ٹیچر کے پاس انگلش کے لیے الگ ٹیوشن لگا دیا. انشاءاللہ ادھر انگلش بھی آئے گا اور ادھر وہ حافظ بھی بنے گا, عالم بھی بنے گا, مفتی بھی بنے گا, اور سب سے بڑی چیز وہ دیندار بنے گا انشاءاللہ. یہ میری صرف اپنے بچے کے بارے میں نہیں بلکہ مٹپلی کے ایک بچے کے بارے میں میری یہی خواہش ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف میرے بچے کی فکر کر رہا ہوں. آپ کے بچے بھی میرے بھتیجے ہیں, وہ میرے بھانجے ہیں. وہ ایک بچے کے بارے میں واللہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, گزشتہ 1-1.5 سال میں اگر سب سے زیادہ میں نے کوئی دعا مانگی ہے تو میری یہ دعا تھی کہ اے اللہ مٹپلی میں منظم مکتب قائم کیجئے اور یہاں کے ایک گھر کے اندر قرآن کا ماحول پیدا کیجئے. ایک بچے کو قرآنی ماحول میں دینی تربیت میں پڑھنے والا بنائیے. یقین مانیے میں میرے بچے کے بارے میں جتنی فکر کرتا ہوں مجھے آپ سب کے بچوں کے بارے میں ویسی فکر. اگر کوئی اسکول ڈالنے کے لیے تیار ہے میں فری میں آپ کو سروس دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. لیکن افسوس کہ سال گزر رہے ہیں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مت سنو, بناؤ اپنے بچوں کو کافر بناؤ, جنگلی بناؤ, دھیڑ بناؤ, بے دین بناؤ, مگر یاد رکھو
کل میدان محشر میں یہی بچہ تھوکے گا آپ کے منہ کے اوپر، یہ بولے گا کہ آپ نے مجھے لائن لارڈ بنایا، میرے لیے ذاتی گھر رکھا، میرے لیے پراپرٹیاں رکھی، میرے کو آپ نے اتنی اچھی تعلیم دلائی، مگر مجھے آپ نے دیندار نہیں بنایا۔ جس بچوں کو آپ دیندار نہیں بنا رہے یا ان کی دنیا کے لیے آپ اپنے آپ کو کھپا رہے، یاد رکھے یہ اولاد کل قیامت میں آپ کا منہ کالا کرے گی۔ قیامت دور کی بات ہے، مٹ پلی میں دیکھو معصوم بچے جیتے جی ماں باپ کا خاندان کا منہ کالا کر رہے نہیں کر رہے، چھوٹے چھوٹے بالش بھر کے بچے نہیں گانجا مار رہے ہیں، ڈرگس مار رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ دیکھو رات میں نکل کے محلوں میں اپنے مسلم ایریوں میں پتہ چلے گا آپ کو۔ فکر کرو اپنی اولاد کی، اور یاد رکھو ہم اگر مریں گے تو اپنی اولاد تو دعا کرنے والی چاہیے نا بھائی۔ شب برات ہے، قبرستان جاتے ہو فاتحہ پہنچانے، ٹھنڈے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، کیا ماں باپ کا صرف اتنا ہی حق ہے؟ کیا خاندان والوں کا اتنا ہی حق ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جا کر فاتحہ پڑھ کر آؤ؟ تڑپ رہے وہ لوگ قبروں میں بیٹھ کر، بے چین ہے وہ لوگ قبروں میں بیٹھ کر، کاش ہمارا بیٹا آتا، ہمارا پوترا آتا، ہمارا کوئی رشتہ دار آتا، ہمیں فاتحہ خوانی کرتا، ہماری مغفرت کی دعا کرتا۔ تڑپ رہے وہ لوگ، کل کو ہم بھی قبر میں جائیں گے، تڑپیں گے ہم لوگ۔ اسی لیے حالات ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اللہ نے ایک چانس دیا، اگر سدھرنا ہے سدھرو، نہیں سدھرنا ہے یور چوائس، می اسٹم، آپ کی مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بدلنے والا نہیں ہے۔ حیدرآباد کے اندر یم کے MLA تھے مقتدی افسر خان صاحب، اللہ مغفرت کرے بیچاروں کی، کاروان کے MLA تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہزاروں لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھنے آئے، ان کی نماز جنازہ کون پڑھائے ہوں گے؟ کوئی یم کے MLA ہے تو کوئی بڑے مولانا پڑھائے ہوں گے نا؟ نہیں، ان کی نماز جنازہ ان کا بیٹا پڑھایا، اور ان کا بیٹا کوئی حافظ عالم نہیں، ان کا بیٹا انجینئر، بڑا بزنس مین، انڈیا تو انڈیا کے باہر ان کا کاروبار، کروڑ پتی۔ کتنی اچھی انہوں نے اپنے بچے کو تربیت دی۔ ان کو معلوم تھا کہ مرنے کے بعد اولاد کو دولت مند بنانے سے زیادہ دیندار بنانا کام آئے گا۔ اب آپ بتائیں بھائی کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی نماز جنازہ مغفرت کی دعا ہے، وہ تو دعا جو تکلیف سے، جو تڑپ سے، جو درد سے بیٹا کر سکتا ہے، کوئی اور کر سکتا کیا؟ دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی اللہ والا نہیں کر سکتا۔ کتنی اچھی موت ہے، دیکھیے کتنی اچھی مثال انہوں نے قائم کی۔ باپ کا انتقال ہوا، سٹنگ MLA تھا باپ، بیٹا آ کر نماز جنازہ پڑھایا۔ ہم بھی کم سے کم ایسا کوئی عقل مندی کا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد کو ایسی تربیت دینی چاہیے کہ جنازہ اگر بسم اللہ مسجد میں آئے اور ہم اگر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے آئیں تو وہ کہیں کہ میرے بابا جان کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، تب ہمیں خوشی ہوگی۔ یاد رکھنا، دل پھوٹے گا، دل سے دعائیں نکلے گی کہ مرنے والا کتنی اچھی موت مرا، کہ جاتے جاتے اپنے پیچھے رونے دھونے والے، ایصال ثواب کرنے والے، بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرنے والے کو چھوڑ کر گیا۔ بقیہ ایک کڑوا تجربہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 1 مہینے سے یہاں اعلان کر رہا ہوں، اپنے مرحومین کے نام پہ ایصال ثواب کے لیے چندہ لکھاؤ۔ کوئی باپ کا بیٹا لکھانے کے لیے تیار نہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ جیسا نہیں لکھا رہے، آپ بھی مرنے کے بعد کمپلسری آپ کی بھی اولاد نہیں لکھائیں گی۔ تو عقل مندی تو یہ ہے کہ جو کمائے تھے اس میں سے آدھا جو ہے اللہ کے نام پر یہیں پر خرچ کر دیں، اولاد سے کیا امید لگائیں۔ اسی لیے عربی لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی میں مسجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اولاد کی توقع نہیں، ہم جو کچھ کر گئے انشاءاللہ یہی ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔